بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال جناب اسد الدین اویسی صاحب کی ایک ویڈیو سے متعلق ہے۔ جناب اسد الدین اویسی صاحب کی ایک ویڈیو آج کل کافی وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ فلائٹ میں بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں نے بھی یہ ویڈیو فیس بک پر شیئر کی تھی، اس لیے کہ اس ویڈیو کے اندر ہم سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، اس طرح کے مسلمانوں کے لیے جو سفر کے دوران نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ ہم خواہ کتنے ہی مشغول کیوں نہ ہوں، کتنے ہی بزی کیوں نہ ہوں، اور چاہے ہم گھر پر ہوں یا کہ سفر کے دوران ہوں، سفر کر رہے ہوں، تو جیسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا جائے، نماز کا وقت ہو جائے، تو ہمیں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر کے، سارے کاموں کو ترک کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے اور اپنی پیشانی کو سجدے کے لیے جھکا دینا چاہیے، اس لیے کہ ہماری کامیابی اور کامرانی کا راز اسی کے اندر پوشیدہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اس میں ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ میں نے جب اس ویڈیو کو شیئر کیا تھا تو اس کے ساتھ ایک مسئلہ بھی بیان کیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عام طور سے جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب رکوع کا اشارہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ رانوں کے اوپر رہتے ہیں، لیکن جب وہ سجدے کا اشارہ کرتے ہیں، عام طور سے ایسا ہوتا ہے، آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ جب لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کا اشارہ کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو وہ رانوں پر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ کچھ حضرات کانوں تک لے کر چلے جاتے ہیں، کچھ سر کے برابر کر دیتے ہیں، اور کچھ تھوڑا کم اٹھاتے ہیں، لیکن اکثر حضرات ایسا کرتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اسی مسئلے کی وضاحت مقصود ہے۔ میں اس کی مزید وضاحت کروں گا اس مسئلے کی کہ صحیح بات کیا ہے۔ پہلے آپ اسد الدین اویسی صاحب کی ویڈیو دیکھ لیجیے، اس کے بعد اس مسئلے کی وضاحت کی جائے۔ آپ نے اسد الدین اویسی صاحب کی ویڈیو دیکھی، جس میں وہ جب سجدے کے لیے اشارہ کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو ران کے اوپر سے اٹھا رہے ہیں، رانوں کے اوپر سے ہاتھوں کو اٹھا کر کے وہ ہوا میں معلق کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا۔ اور یہ عام طور سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ عام طور سے جو لوگ کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ غلطی ضرور کرتے ہیں کہ جب وہ سجدے کے لیے اشارہ کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو رانوں کے اوپر سے اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ فتاویٰ دیکھیں، دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے وقت بعض لوگ رکوع میں ہاتھوں کو ران پر رکھتے ہیں اور سجدے کی حالت میں فضا میں معلق رکھ کر اشارے سے سجدہ کرتے ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ رکوع اور سجدہ دونوں میں ہاتھ کا ران پر رہنا ضروری ہے، کیونکہ اشارے سے نماز ادا کرنے کی صورت میں شریعت نے رکوع اور سجدے میں صرف ایک ہی فرق کو ملحوظ رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ رکوع کے مقابلے میں سجدے میں زیادہ جھکے۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ ایسے ہی جو بریلوی علماء ہیں، ان کی طرف سے بھی تقریباً یہی بات کہی گئی ہے۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی، یہ بریلوی عالم ہیں، ان سے سوال کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میری کمر میں تکلیف کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں، قیام رکوع ہو جاتا ہے، لیکن سجدے کے لیے کرسی پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ سوال ہے کہ جب سجدہ کیا جائے تو ہاتھ آگے ہوا میں معلق ہوں یا ران پر ہوں، جبکہ کرسی سامنے تختے کے بغیر ہے؟ تو جواب میں لکھا ہے مفتی عبدالقیوم ہزاروی نے کہ آپ سجدے کے وقت ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لیا کریں، ہوا میں معلق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میری معلومات کے مطابق جو غیر مقلد علماء ہیں، جو حضرات اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کا موقع بھی یہی ہے کہ جب سجدے کے لیے اشارہ کیا جائے گا تو ہاتھوں کو ہوا میں معلق نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو رانوں کے اوپر رکھا جائے گا۔ تو میں نے یہ وضاحت اس لیے کر دی ہے تاکہ صحیح بات معلوم ہو، اور چونکہ عام طور سے لوگ اس کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اس لیے میں نے بریلوی حضرات اور غیر مقلد حضرات کا موقع بھی پیش کر دیا ہے۔ خیال ہے کہ جناب اسد الدین اویسی صاحب کی جو ویڈیو میں نے دکھائی ہے، تو اس کے اندر ان کو کریٹیسائز کرنا مقصد نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی اعتراض کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک عام مسئلہ ہے جس کے اندر عام طور سے لوگ مبتلا رہتے ہیں، اس کی وضاحت مقصود تھی، اسی کو میں نے